ادائے کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات پڑھیں محمد. ذرا ایک ایسی قبرستان والی صلوات نہیں، مجلس والی صلوات پڑھیں محمد والے محمد محمد والے. چند اشعار ایام عزا کی مناسبت سے چاہتا ہوں کہ یہ خانہ خالی نہ رہے. عزا خانہ سجایا جا رہا ہے، عزا خانہ سجایا جا رہا ہے، یہ گھر جنت بنایا جا رہا ہے، یہ گھر جنت بنایا جا رہا ہے. جو حر جیسا مقدر چاہتا ہے، جو حر جیسا مقدر چاہتے ہیں، جو حر جیسا مقدر چاہتے ہیں، انہیں اب بھی بلایا جا رہا ہے، انہیں اب بھی بلایا جا رہا ہے. اور سجا کے تعزیے کے ساتھ پرچم، سجا کے تعزیے کے ساتھ پرچم، وفا کیا ہے سکھایا جا رہا ہے، وفا کیا ہے سکھایا جا رہا ہے. اور غم کرب و بلا کو یاد کر کے، غم کرب و بلا کو یاد کر کے غم دنیا بھلایا جا رہا ہے، غم کرب و بلا کو یاد کر کے غم دنیا بھلایا جا رہا ہے، غم دنیا بھلایا جا رہا ہے. اور علم پر پھول کی مالا سجا کر، علم پر پھول کی مالا سجا کر یہ جیتے ہیں بتایا جا رہا ہے، یہ جیتے ہیں بتایا جا رہا ہے، یہ جیتے ہیں بتایا جا رہا ہے. ہے جاری کربلا کا ذکر ہر سو، ہے جاری کربلا کا ذکر ہر سو، ہے جاری کربلا کا ذکر ہر سو. ضمیروں کو جگایا جا رہا ہے، ضمیروں کو جگایا جا رہا ہے. اور تبرک بٹ رہا ہے مجلسوں میں، تبرک بٹ رہا ہے مجلسوں میں، تبرک بٹ رہا ہے مجلسوں میں. طعام خلد کھایا جا رہا ہے، طعام خلد کھایا جا رہا ہے. اور آخری شعر، خریدا جا رہا ہے روز جنت، خریدا جا رہا ہے روز جنت، خریدا جا رہا ہے روز جنت. جو اشک غم بہایا جا رہا ہے، جو اشک غم بہایا جا رہا ہے، یہ گھر جنت بنایا جا رہا ہے، عزا خانہ سجایا جا رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
اعزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ حشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28۔ اس میں خلاق متعال ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی آیت میں 6236 آیتوں کو، نوجوانوں اور بچوں سے خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، 6236 آیتوں کو، اچھا بات آ گئی ہے تو آج پہلی مجلس میں یہ میسج دیتا چلوں کہ یہ رانگ نمبر ہے، 6666 یہ کہا جاتا ہے 6666 آیتیں، یہ قطعاً غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ ابھی تک آپ نے ممکن ہے کسی سے سنا ہو، یہ بڑی اچھا ایک بات یہ بھی ہے، آج ہی کی پہلی مجلس میں عرض کر دوں کہ جو بھی میں یہاں سے معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے میں اپنے بیانات کو جاری و ساری رکھوں گا، اور جس کو بھی کسی بھی طریقے کا کوئی شک و شائبہ، شبہہ، سوال، کسی بھی طریقے کا کوئی ذہن میں تردد پیدا ہو تو وہ بلا تکلف مجھ سے آ کے پوچھ سکتا ہے، اور جو بھی میری آواز آج سنے، بعد میں سنے، کبھی بھی سنے، وہ بلا تکلف مجھ سے براہ راست پوچھ سکتا ہے، انڈائریکٹ بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 6236 آیتوں میں ایسا لگتا ہے، اور یہ کسی ایسے ویسے کا قول نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام خطیب منبر سلونی مولود کعبہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی حدیث مبارکہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی تمام آیتوں کی کاؤنٹنگ اگر کی جائے، اسے شمار کیا جائے تو 6236 بنتے ہیں۔ اور بزرگوں کے لیے بھی جملہ کہہ رہا ہوں، گویا وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یو پی کی زبان میں کہ 36 کا آنکڑا ہے آخری میں، یعنی وہ 6666 آیتیں نہیں ہیں، یعنی 466666 یہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 6236 آیتوں کو یکجا کر کے ایک لفظوں میں ہم سے اپنے رسول کے ذریعے یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول، یاد رکھو جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں دے تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ کیا کرو۔ میں نے کہا ایک ایک لفظ کو بڑی ہی ذمہ داری سے ترجمے میں بھی اور اپنے بیانات میں بھی بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میں کہتا ہوں اللہ کوئی ڈرنے والی ذات کا نام نہیں ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ کوئی ڈرنے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ اللہ سے مہربان تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ محبت دنیا میں کون کس کو دے سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اللہ ڈرنے کی کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ اسی لیے آج کے اپڈیٹ ترجموں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب کے بھی ترجمے میں آپ کو یہی ملے گا کہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ کے حکم کی پرواہ کرو۔ اچھا آپ دیکھیے، میں تو آپ لوگوں کے لیے شاید آج تقریباً میں سمجھتا ہوں 99% وہ سب کے لیے ایک نیا چہرہ ہے لیکن یہ لباس دیکھ کر ہر کوئی ہمیں محترم سمجھ رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، مولانا صاحب السلام علیکم، کب آئے آپ، یہ ساری چیزیں احوال پرسی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہمارے لباس سے ڈر رہے ہیں، یا ہم کوئی بہت بڑے باڈی بلڈر ہیں کہ ہماری اس وجہ سے وہ ڈر کے ہم سے جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں، علیک سلیک کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی بزرگ ہوتا ہے
تو بزرگ کا نوجوان احترام کرتے ہیں، گھر کا ہو چاہے باہر کا بزرگ ہو۔ ظاہر بات ہماری سنت اور سیرت تہذیب یہی ہے، یہی در اہل بیت سے تعلیمات ہمیں ملتی ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو۔ ہاں، وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، یعنی اپنے بڑوں کی توقیر کرو، احترام کرو، ریسپیکٹ دو، اور اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو۔ تو یہ تعلیمات ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ان بزرگی کی بنیاد پہ کوئی ڈر رہا ہے، یا کسی عالم کے علم کی وجہ سے ڈر رہا ہے، یا ان کی طاقت اور پاور کی بنیاد پہ ڈر رہا ہے، نہیں۔ اسی طریقے سے عزیزوں میں مثال دے رہا ہوں صرف اس لیے سمجھانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر کسی عالم یا کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے تو صرف اس لیے احترام کرتا ہے کہ چونکہ یہ ہم سے بزرگ ہیں اور بڑوں کی بات ماننا، عالم کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اگر ہم نے عالم کی بات مانی، ہم نے اپنے گھر کے بزرگ کی، اپنے گاؤں کے بزرگ کی اگر ہم نے بات مانی تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم ان سے کچھ ڈرے مریں گے نہیں۔ یہاں کی زبان میں کہا جائے بنداس ان کے سامنے آئیں گے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان کے قول کی مخالفت کی، ان کی بات پہ عمل نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ منہ چھپاتے ہوئے ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اگر پرواہ کر رہا ہے، اس کے احکام کی بجاوری کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا نہیں بلکہ اس کا نہایت احترام کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی ذات بزرگ ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک عام بزرگ کا احترام کرتے ہیں، ایک بڑے عالم کا ہم جس طریقے سے احترام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اکبر ہم پڑھتے رہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ ان تمام اوصاف سے بزرگ و برتر ہے کہ جس سے ہم اس کی بڑائی اور اس کے اوصاف بیان کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بزرگ کوئی ذات ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان کے احکام کی بجاوری کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی بارگاہ میں آنے سے ہمیں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، شرمساری ہوتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ واتقوا اللہ، اللہ کے احکام کی پرواہ کیا کرو، اللہ کے احکام کی پرواہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو کہ اگر تم نے میرے رسول کے احکام کی پیروی نہیں کی، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، تو یاد رکھو اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام خطیب منبر سلونی، خالق نہج البلاغہ، مولود کعبہ، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اسی آیت کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد، یاد رکھو کہ تم آل محمد کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ ہے مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد، یعنی کسی بھی انسان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ تو آل محمد اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے خواب و خیال میں، اپنے تصور میں بھی ایسا کبھی نہیں سوچا۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں واتقوا اللہ، یعنی واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد، یعنی آل محمد علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب دینے والا۔ ان اللہ شدید العقاب لمن ظلمہم، مولا فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے شدید عذاب دینے والا ہے جو آل محمد کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص بھی آل محمد کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شدید عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اب میں ذرا آپ کو تاریخ کے دامن میں ذرا سا لے کے آنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں دو عذاب ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بالکل لوگوں کے سامنے رہتی دنیا تک کے لیے سمجھا دیا ہے۔ ایک تو وہ مرحلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو ابرہہ کا لشکر
وہ ڈھانے کے لیے جب آیا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا ہے وہ کوئی بہت بڑا لاؤ لشکر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی منقاروں میں، چوچوں میں چھوٹے چھوٹے اسٹون، چھوٹے چھوٹے سنگریزے لے کر بھیجا، اور اس کے بعد لے جا کر، چونکہ ابرہہ کا ارادہ یہ تھا کہ جا کر خانہ خدا کو ڈھا دے، خانہ کعبہ کو مسمار کر دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو جو بھی میرے گھر کی بربادی کا ارادہ کرے گا میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب منقاروں میں ابابیلوں نے اپنی چوچوں میں سنگریزے لے کر آئے اور ان کے اوپر لا کے جب ان ابابیلوں نے یہ معاملہ کیا، ان کے اوپر حملہ کیا، تو اس وقت خود قرآن میں آیت ہے کہ کعصف معقول، یعنی ان کے اوپر ان سنگریزوں نے ایسا عذاب نازل کیا وہ گویا بھوسا ہو گئے، بلکہ اپنی زبان میں یوں کہوں کہ گویا ان کے یہاں بھوسا بھر دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے سلسلے میں پوری ایک آیت نازل کرنی پڑی، پورا سورہ، بلکہ لإلاف قریش، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا بات آ گئی ہے تو دیکھیے قرآن میں بات آ گئی ہے تو مسئلے کا بھی جو ہے ذرا سا یہاں پہ وہ کر دوں کہ آپ اگر علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھیے یا لإلاف قریش پڑھیے، اگر آپ اپنی نماز میں کبھی سوچیں آج ذرا سورہ چینج کر کے پڑھیں، تو آپ کو اگر پڑھنا ہے تو ان دونوں سوروں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح، والضحیٰ واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک، اگر آپ ان کو چاہیں کہ ہم اس کو اپنی نماز میں الحمد کے بعد اس کو پڑھیں تو آپ کو ان دونوں سوروں کو ملا کے ایک ساتھ پڑھنا پڑے گا، تو پھر وہ ایک سورہ کاؤنٹ ہوگا۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بات سے بات نکلتی ہے، تو یہاں پہ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے کہ یہاں پہ آپ کو اگر نماز میں آپ نے کوئی بھی کسی طریقے کا اس طریقے سے یہ سورہ ان چاروں میں سے کوئی وہ کیا تو آپ کو دو دو ساتھ میں پڑھنا پڑے گا، سورہ الم نشرح اور سورہ والضحیٰ ایک ساتھ، یا اسی طریقے سے سورہ فیل اور سورہ لإلاف قریش۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا کس کے اوپر؟ ابرہہ کے لشکر پر۔ اور کیوں نازل کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس نے چاہا تھا کہ آ کے خانہ کعبہ کو مسمار کرے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، اب میں اپنے لفظوں کو، جملوں کو بدل کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی ہے، اور تاریخ اور قرآن ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ چاہے اس زمانے کا ابرہہ رہا ہو، اگر خانہ کعبہ کو، خانہ خدا کے اوپر کسی طریقے کا کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، یا آج کے بھی بادشاہان وقت خانہ خدا کو اگر خالی چھوڑیں گے تو یاد رکھو وہ وبائی امراض کا تو شکار ہو جائیں گے، اور ان کو اگر اپنی حکومت بچانی ہے تو کووڈ جیسے زمانے میں بھی 10-20 ہزار حاجیوں کو انہیں خانہ خدا کے حج کے لیے بھیجنا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ بات آ گئی ہے عذاب کی، تو ایک عذاب اور بھی تاریخ میں ملتا ہے جی، ایک عذاب اور بھی، ذرا سا نوعیت بدلی ہے، اسی اسٹون ہی کا معاملہ ہے، لیکن ذرا اسٹون بڑے کر دیے اللہ نے جو ہے۔ اب وہ آپ کو وہ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے، ظاہر ہے کہ کب جب بغض علی میں کسی شخص کو یہ دھت سوار ہوئی، یہ دھن سوار ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی کو اپنی طرف سے غدیر میں 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں آپ نے اپنے ہاتھوں پہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے پہچنوایا، تو اے رسول اللہ اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر
ابھی عذاب نازل کرے۔ تو آپ دیکھیے کبھی کبھی بغض علی میں ہونا کیا چاہیے تھا، اس کو سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے اوپر رسول اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے، کیونکہ آپ رانگ راستہ اختیار کر رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا، بغض علی میں آ کے اس نے اپنی ہی تباہی اور اپنی ہی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو صحیح، دیکھو کبھی بھی مسئلہ اگر آ جاتا ہے میرے خانہ کعبہ اور اسی طریقے سے مولود کعبہ کا مسئلہ جہاں آ جاتا ہے، میں اپنے دشمن کو تو برداشت کر لوں گا لیکن علی کے اور رسول کے دشمن کو کبھی نہیں برداشت کروں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت بھیج دی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ یاد رکھو ایک سائل نے عذاب کا مجھ سے سوال کیا تھا، اب دنیا کے تمام کافرین بھی مل کر اسے دور کرنا چاہے تو اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسا اسٹون آیا، ایک ایسا پتھر آیا کہ اس کے سر سے ہوتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ظاہر ممبر کا لحاظ کرتے ہوئے میں اس بات کو عرض نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وہ اسٹون آیا سر سے گرتا ہوا، کہاں سے کا میں نے کہا احترام ممبر بہرحال ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طریقے کا عذاب دشمنان آل محمد کے لیے رکھا۔ مولود کعبہ مولا علی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی کسی بھی طریقے کی یہ گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ ایک مرتبہ اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت جوش میں آئے، کہے چلو بھائی میرا حق ہے، میرا مسئلہ ہے، میں نماز کو نہیں نماز پڑھا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیتا ہوں، روزہ نہیں رکھا ہے کسی بنیاد پہ میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر ولایت علی کے مسئلے میں کوئی بھی آئے گا میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ آپ کو ایک اور واقعہ یاد دلاتا چلو، میرے مولا کا واقعہ ہے، اور وہ یوں کہ جب غدیر کا واقعہ ہو گیا، انس ابن مالک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ انس ابن مالک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 10 سال تک رسول اللہ کے ہمراہ رہے، ان کے سرونٹ تھے، نوکر تھے 10 سال تک۔ اب جب واقع غدیر ہو گیا، یہ غدیر خم میں بھی ظاہر سی بات رسول اللہ کے سرونٹ تھے، 10 سال تک تھے، تو آخر وقت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ حج میں بھی تھے، رسول اللہ کے ساتھ حج کر کے واپس آئے۔ اب جب معاملہ ہوا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد مولا علی کو خلافت سے محروم کر دیا گیا، تو ایک مرتبہ میرے مولا خطیب ممبر سلونی ممبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور وہیں پہ انس ابن مالک بھی موجود تھے۔ کہا اے انس یہ بتاؤ کہ تم میدان غدیر میں موجود تھے، اس وقت 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں یا 2 لاکھ حاجیوں، یہ میری تحقیق ہے، میرے پاس ریفرنس کے لیے بک موجود ہے مدرسے میں میرے، تو 1.25 لاکھ حاجیوں یا 2 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اب دیکھیے وہ کہتا کیا، کبر تو ونسیتو، یعنی میں اس وقت بوڑھا ہو گیا ہوں، بزرگ ہو گیا ہوں، اور اس وقت بڑھاپا چھا گیا ہے، اس وقت یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے مولا کو اس موقع پر برداشت نہیں ہوا، میرے مولا نے کہا کہ بار الہ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی ہمراہی میں 10 سال رہے ہیں انس، کیا واقعاً ان کو واقعاً بڑھاپا چھا گیا ہے؟ کیا واقعاً ان کو نسیان چھا گیا ہے؟ بھول رہے ہیں؟ اگر ایسا جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو پروردگارہ ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کر کہ جسے اس کی 7 نسلیں بھی اس کو چھپا نہ سکیں۔ تاریخ کہتی ہے ابھی میرے مولا کے لبوں سے یہ جنبش ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ اب انس ابن مالک کے چہرے پر ایک سفید داغ روشن ہوا، اور سفید داغ ایسا بڑھتا چلا گیا۔ تاریخ کے فقرات ہیں کہ انس ابن مالک وہ کرتے تھے، اپنا امامہ رکھتے تھے، اور جیسے جیسے داغ بڑھتا تھا وہ ایسے ہی نیچے کرتے جاتے تھے، نیچے کرتے جاتے تھے، نیچے کرتے جاتے تھے۔ لیکن میں کہوں گا اے انس ابن مالک، یہ کسی ایسے ویسے کسی ڈاکٹر کی دوا کا ری ایکشن نہیں ہے، یہ مولا علی کی ولایت نہ قبول کرنے کا ری ایکشن ہے، جو صرف تمہارے ہی ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ بلکہ 7 نسلوں تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور جسے تمہاری نسلیں رہتی دنیا تک چھپا نہیں سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جی یہ ہے معاملہ مولا علی کی ولایت اور وصایت کا۔ 10 سال تک انسان رہ رہا رسول اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد
معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب کبیر تو و نسی تو میں بڑا ہو گیا ہوں، اس وقت بڑھاپا چھا گیا ہے، اس وقت میں بھول رہا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے کہا کہ کوئی بھی مولا علی کی ولایت کے سلسلے میں کسی طریقے کا اللہ نہ سمجھوتا کرنے والا ہے، نہ اللہ کے رسول سمجھوتا کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، چونکہ آج پہلی مجلس ہے لہٰذا چاہتا ہوں کچھ باتیں مجلس کے عنوان سے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اب جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتا ہے ہم سے لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، صاحب پھر آپ کا وہی شروع ہو گیا، وہی رونا، وہی ماتم، وہی گریا، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو میں کہوں گا صاحب جیسے آپ سوالات کو اپنے دہراتے ہیں، اپنے کوشچن ہم سے ریپیٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے ہم بھی ان کوشچن کے جوابات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ریپیٹ کریں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، ہم اور آپ اپنے درمیان صرف قرآن کریم کو لے کے رکھ لیں۔ ہم کہیں گے کہ قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ، سورہ توبہ آیت نمبر 82، سورہ توبہ آیت نمبر 82، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی تمہیں چاہیے کہ ہنسو کم رو زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے زیادہ رونے کی وجہ سے ہم سے تو راضی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کے ہنسنے سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ قرآن کا صریحی حکم ہے نا بھائی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ یہ نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، مکس ماحول میں، کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی فون بھی آتا ہے نوجوانوں کو، مولانا صاحب اس سلسلے میں آپ جواب بتائیے کیا ہے۔ تو ایک تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بڑھ کے سہارا دے رہی ہے کہ صاحب رونا زیادہ چاہیے، یہی وجہ ہے ہم اس دنیا میں اپنے کو یہ تو گوارا کر لیتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، احترام میں تھوڑی دیر خاموش ہونا۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیں دلی دل میں، ہم بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم کبھی بھی کسی بھی مکتب فکر کو، کسی بھی مذہب اور ملت کے انسان کو ہم انسانیت کے ناطے ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے وہ ہمارا احترام کریں نہ کریں، کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں جو اپنے قاتل کو شربت پلانا گوارا کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ان کے، چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو، انسانیت کے ناطے اللہ کے نام پر ہم ان کے احترام میں رک جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو یوں بھی پتہ ہے کہ ان کی یہ جو تھوڑی دیر کے لیے شروع ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں، نہ ان کے ہاں اشہد ان علی ولی اللہ ہے، نہ حی علی خیر العمل ہے، یعنی نہ میرے مولا کی ولایت ہے، نہ نیک کام کی طرف جلدی دوڑو، جلدی کرو دوڑو، یعنی ان چیزوں کو ہٹا کے یہ خود بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، یعنی مولا علی کی ولایت کو، مولا علی کی ولایت کو، اشہد ان امیر المومنین کو ہٹا کے ہم دیکھو اپنی عبادتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے سے پتہ ہے کہ اس کو مائنس کر کے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کی حدیث نے بڑھ کے آواز دی کہ تم اگر بین صفا اور مروہ تم 1000 حج کرو، 1000 رکعتیں نمازیں پڑھو، 1000 طواف کرو، لیکن اگر ولایت علی دل میں نہیں ہے تو تمہارا نہ روزہ قبول ہونے والا ہے، نہ نماز قبول ہونے والی ہے، نہ حج قبول ہونے والا ہے، نہ طواف قبول ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی تمہیں چاہیے کہ رو زیادہ ہنسو کم۔ اور اس کے بعد یہ تو سورہ توبہ کی آیت ہے 82، سورہ توبہ پارہ نمبر 10 اور 11 میں چلتا ہے جو ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ 6236 آیتوں کا مطالعہ کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، تو آپ پہنچیں گے سورہ نجم میں۔ سورہ نجم میں پارہ نمبر ظاہراً 27-28 میں یہ آپ کو ملے گا۔ سورہ نجم کی 60ویں آیت 16، اس میں اللہ تعالیٰ پھر بہت ہی چھوٹی سی آیت میں کہہ رہا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ،
یعنی مجھے حیرت ہے، میں اپنے طور پہ ترجمہ کر رہا ہوں، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، یعنی مجھے حیرت ہو رہی ہے تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ہنسنے پہ تعجب ہوتا ہے لیکن رونے پہ تعجب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، ایک دفعہ کہیں پہ کوئی کمپٹیشن ہو رہا تھا، کہیں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، سب اپنے اپنے ماں کے سلسلے میں، ماں کی عظمت کے سلسلے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو اے پی جی عبدالکلام صاحب نے جو جملہ کہا وہ وہاں پہ سب سے بھاری مانا گیا، سب سے اہم مانا گیا، اور ان کا کلام یہ تھا کہ ماں کی عظمت کے لیے یہ جملہ بہت ہے، بہت ہی کافی ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اگر پیدا ہوتے ہی بچہ رو دے تو ماں ہنس دیتی ہے، یہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ مطلب سمجھے کیا ہوا؟ یعنی ماں کو سند مل جاتی ہے، یہ میرا بچہ جو اس دنیا میں آ کے رو رہا ہے یہ اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہا ہے، اپنی حیات کو پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تم لاکھ کہو یہ رونے والی قوم ہے لیکن ہم مردہ ضمیر نہیں ہیں، ہم زندہ دل قوم ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ اگر نہیں روتے تو کس بنیاد پہ نہیں روتے؟ ہم روتے ہیں تو اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنا زندہ ضمیر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنی حیات کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے کیا مرحلہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی قومیں اس وقت دنیا میں آئی ہیں وہ اگر واقعاً گریہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے زندہ دلی کا ثبوت دے رہی ہیں، وہ اپنی حیات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ واقعاً ہم زندہ دل قوم ہیں، ہم جیتی جاگتی قوم ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ دو باتیں ہو گئیں قرآن کریم سے، اور دو باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے دامن سے۔ جب جنگ احد میں، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد، جنگ بدر پہلی جنگ ہے اور جنگ احد دوسری جنگ ہے، اس میں تقریباً 71 مسلمان وہ شہید ہوئے۔ اس میں ایک شہید جو ہیں وہ رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء بھی ہیں۔ جب ان کو یہ شہادت نصیب ہوئی جنگ احد میں، اس وقت تمام دوسرے شہداء کی لاشوں پر ان کے ورثاء جا کر ان کی لاشوں پر گریہ کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ بہت ہی بے چین ہوئے، بہت ہی ان کا دل تڑپا، اور انہوں نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، اما حمزہ فلا بواکیلا، یعنی کہ کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے چچا حمزہ کی لاش پر آ کر روئے۔ تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کی عورتوں نے آ کر جناب حمزہ سید الشہداء کی لاش پر نو ماتم کیا، اور رسول اللہ نے انہیں دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، نازل کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا گریہ اور ماتم وہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تمنائے رسول کا نام ہے اور تمنائے بطول کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اما حمزہ فلا بواکی اللہ، یعنی کیا واقعاً جناب حمزہ سید الشہداء کے اوپر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے؟ اور آج بھی ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الشہداء کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، آج بھی ہم انہی کی تأسی میں، انہی کی پیروی میں، انہی کے اتباع میں، انہی کے کہنے کی بنیاد پر ہم گریہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے کہ جب میرے مولا کی تیسرے امام کی جب ولادت ہوتی ہے اور اس بچے کو اپنی آغوش میں رسول اللہ لیتے ہیں تو گریہ فرماتے ہیں۔ گریہ فرمانے کے بعد جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے گریے کا کیا سبب ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں یکو تنہا شہید کیا جائے گا۔ تو اس وقت عزیزو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اپنے نواسے کی ولادت پر دراصل گریہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمام امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو میرے بیٹے حسین پر رونا بدعت نہیں ہے بلکہ یہ عین سنت رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو دو تاریخ کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے رونے کے لیے، اور 2 قرآن سے حوالے پیش کیے رونے پہ دلیل۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک یہ بھی اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب جیسے ہی
یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آپ ایام اضحیٰ کا بہت سارا اہتمام کرتے ہیں، اور تو یہ سوال بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا سوال ہو، بلکہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام عالم آل محمد حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی یہی سوال ان کے زمانے میں ہوا، یا مولا آپ جب محرم آتا ہے تو آپ اتنا زیادہ ایام اضحیٰ کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ جب دیکھیے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ کے ہاں سیاہ پرچم لگ جاتے ہیں، سیاہ لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں، چادریں کھینچ دیتے ہیں، پردے لگا دیتے ہیں، ایک طرف خواتین کا اہتمام کرتے ہیں، ایک طرف مردوں کا اہتمام کرتے ہیں، کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی عالم کو بلا کر آپ ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرے مولا نے بھی ایک تاریخ ساز جواب دیا، لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، ہم ایام اضحیٰ کا اتنا زیادہ اہتمام اس لیے کرتے ہیں لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، تاکہ تم اس طریقے سے عاشور کے واقعے کو بھلا نہ بیٹھو جس طریقے سے تم نے واقعہ غدیر کو بھلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے، ذرا سا میں اس بات کو اور کلوز کروں اور اس کو وسیع کروں اور پھیلاؤں، اس کی وجہ یہ ہے، مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ واقعہ غدیر 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں واقع ہوا، لیکن یہ واقعہ عاشورہ 72 اور 30 ہزار کا لشکر، کم سے کم جو بتائی گئی تعداد جس پہ سب کا اتفاق ہے، کربلا کے میدان میں 30 ہزار کا لشکر، ان کے درمیان یہ 10 دن کا یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے، واقعہ عاشورہ، ظاہر سی بات ہے جب امت مسلمہ 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ حاجیوں کے درمیان کے واقعے کو چند برسوں کے بعد بعد وفات رسول بھلا سکتی ہے، تو یہ واقعہ عاشورہ کے سلسلے میں اگر ہم اتنا اہتمام نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات یہ تو 72 لوگوں کے درمیان اور 30 ہزار لوگوں کے درمیان کا معاملہ ہے، اسے بھلانے میں امت مسلمہ کو کتنا ٹائم لگنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیائے محبت میں ہم شور مچائیں گے، دنیائے محبت میں ہم شور مچائیں گے، سوتے ہوئے لوگوں کو نعروں سے جگائیں گے، سوتے ہوئے لوگوں کو نعروں سے جگائیں گے، اور دنیائے غدیری کا پرکیف تقی منبر تاریخ بھلائے گی، ہم یاد دلائیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، ہم ایام اضحیٰ کا یہ 2 مہینہ 8 دن اس لیے اہتمام کرتے ہیں، نوجوانوں سے خاص میرا خطاب ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، مولا فرما رہے ہیں لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، تاکہ تم اس طریقے سے جس طریقے سے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا اس طریقے سے کہیں واقع عاشورہ کی یاد کو بھی لوگ نہ بھلا بیٹھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں یہ میسج دیتا ہوں کہ اگر واقعاً لوگوں نے واقع غدیر کو یاد رکھا ہوتا، میرے مولا کی مولائیت کو ایکسیپٹ کیا ہوتا، میرے مولا کے مولا ہونے کو قبول کیا ہوتا، تو نہ ایام فاطمیہ رونما ہوتی اور نہ ہی واقع عاشورہ رونما ہوتا۔ عزیزو، آپ ملاحظہ فرمائیں، اور یہی ظلم و ستم کا سلسلہ رسول اللہ کے رحلت کے بعد شروع ہو گیا، اور یہی وجہ ہے عزیزو، چونکہ بات آ گئی ہے اور ظاہراً ٹائم بھی میرا پورا ہونے والا ہے، اور اگر کل سے آپ لوگ کچھ مجھے اجازت دیں گے تو میں اپنے معروضات کو کچھ اور دیر آگے بڑھاؤں گا، لیکن عزیزو تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ تاریخ نے جو مصائب، جو ظلم و ستم آل محمد کے اوپر ڈھائے گئے، واقعاً اسے صحیح طریقے سے نقل نہیں کیا، اسے چھپایا گیا کہ آل محمد کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے، میرے مولا سے جب کسی نے پوچھا، مولا آپ یہ بتائیے کہ ایک شریف انسان کے لیے سب سے بدترین وقت کیا ہو سکتا ہے، تو میرے مولا نے کہا کہ اس کے سامنے وہ انسان، وہ مرد موجود ہو اور اس کے سامنے اس کے ناموس کو تماشا مارا چاہے۔
عزیزو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مولا اتنا مظلوم ہے. السلام علیکہ یا اول مظلوم، آپ ان کی زیارت میں پڑھتے ہیں میرا سلام ہو اس پہلے مظلوم کے اوپر، یعنی جس کے سامنے، یعنی وہ جو اپنی 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھا لے. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے فضائل بھی ہیں مصائب بھی ہیں. ایک یہودی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ علی جنہوں نے باب خیبر کو اپنی 2 انگلیوں میں پہ خیبر میں اٹھا لیا تھا، جو 300 من کا 300 کنٹل کا دروازہ تھا، جس کو 40 سے زیادہ لوگ خالی اس کو کھولتے تھے، کھولنے کے لیے 40 لوگ لگتے تھے. لیکن میں نے خیبر کے وقت دیکھا کہ اپنی 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وہی علی ہیں. انہی کو میں مدینے میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گلے میں ریسمان ظلم کا پھندا ڈلوائے ہوئے ہیں. میں نے جب یہ مرحلہ دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے. ایسا ہے میں ابھی تک تو یہودی تھا، لیکن اس ولی خدا کا چہرہ دیکھ کے میرے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرا یہودی بن کے رہنا اس دنیا میں مناسب نہیں ہے. مجھے کلمہ پڑھواؤ، میں ابھی سے مسلمان ہوتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یعنی مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ریسمان ظلم بدھنے کی بنیاد پر اگر کوئی راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے تو علی اپنے گلے میں ریسمان ظلم بھی بدھوانے کے لیے خدا کی خوشنودی کے لیے تیار ہے. ہاں عزادارو، لیکن آپ کو پتہ ہے آج 13 محرم کی تاریخ گزر گئی. آج 13 محرم میں ہے. آج آپ کو پتہ ہے خاص آج کی مناسبت کیا ہے؟ آج 13 محرم وہ ہے کہ جب بنی اسد والے آ کر لاشائے شہداء کو دفن کیا ہے. لیکن عزیزو آپ کے سامنے وہ روایت پہلے پیش کر دوں کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین میدان کربلا پہ وارد ہوئے تو ایک مرتبہ وہاں پہ آنے کے بعد بنی اسد کے بزرگوں کو بلایا اور ان سے 60,000 درہم میں تقریباً 22 کلومیٹر زمین کربلا کے حدود کی خریدی، اور اس کے بعد ان کو 3 شرطوں کے ساتھ وہ زمین انہیں واپس کر دی کہ دیکھو یاد رکھو جب ہم اس دنیا سے چلے جائے ہماری شہادت کے بعد ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اور جب کوئی مہمان آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا اور انہیں ہماری قبر کے نشان بتا دینا. لو عزادارو، میرے مولا نے یہ 3 شرطیں رکھی بنی اسد کے سامنے اور بنی اسد نے قبول کیا. عزادارو، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مولا 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے تھے اور 13 محرم کو لاشائے شہداء دفن ہوئے ہیں. آزادارو، مقاتل کے فقرات ہیں. جب تمام ظالموں نے اپنے اپنے کشتہائے نجس کو لے جا کر دفنا دیا تو اس وقت جب اسیروں کا قافلہ وہاں سے گزارا جانے لگا تو آزادارو روایت کے فقرات ہیں. مقاتل بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر ایک طرف پڑے ہوئے تھے، لاشیں ایک طرف پڑی ہوئی تھی، اور اس وقت اسیروں کو وہاں سے گزارا جا رہا تھا لیکن عزادارو ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تمام لوگ اپنی لاشوں کو لے کے گئے ہیں، صرف نواسے رسول کا لاشا اور اصحاب حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں کو غیرت آئی، انہیں یاد آیا کہ ارے ابھی ہم نے 10 دن پہلے اپنے مولا سے عہد کیا تھا، مولا آپ کی شہادت کے بعد ہم آپ کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، ارے آپ کے لاشیں کو دفنائیں گے. ایک مرتبہ اپنے گھر کے مردوں کو للکارا، ارے بے غیرت ہو گئے ہو، ارے تم بے مروت ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا نا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی لاشوں کو دفناؤ گے. آزادارو، مقاتل کے فقرات ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی عورتوں نے بنی اسد کی عورتوں نے انہیں للکارا، تمام عورتیں اور تمام بچے اپنے ہاتھوں میں کدال، پھاوڑا اور دوسرے آلات لے کے گئے، اور اس غیرت میں پھر جوانان بنی اسد بھی ان کے پیچھے گئے. جیسے ہی مقتل کربلا میں پہنچے ہیں، روایات کے فقرات ہیں، ایک مرتبہ تمام عورتوں نے بنی اسد کی وہاں پہ نہو ماتم کیا. اب چاہتے ہیں کہ ایک ایک کی لاش کو دفنائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے لاش ہے جو بغیر سر کے ہے. ارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں کون آقا کا لاش
لاشا ہے، ارے کون غلام کا لاشا ہے، کون باپ کا لاشا ہے، کون بیٹے کا لاشا ہے۔ ابھی یہ اس حیرانی میں پریشان تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی 22 سال کا نوجوان اپنے گھوڑے کو ایڑ دیتا ہوا، ایڑ لگاتا ہوا تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے، اور آگے پوچھتا اے بنی اسد کے لوگوں آخر تم حیران ہو، پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ارے ہم یہاں پہ آئے ہیں ان لاشوں کو دفنانے کے لیے، لیکن ان لاشوں کے اوپر ان کی لاشوں پہ کوئی سر نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ آنے والا سوار کہتا ارے تم گھبراؤ نہیں، ارے ان سب کی شہادت تو میری آنکھوں کے سامنے ہوئی، آؤ میں ایک ایک کے لاشے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ارے یہ میرے جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے، ارے یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، ارے یہ دیکھو قاسم کا لاشا ہے، یا محمد کا لاشا ہے۔ جب تمام لاشیں دفنا دیے، آزادار و مقاتل کے فقرات ہے، ایک مرتبہ مولا ایک ایسے لاشے کی طرف پہنچے کہ جو زخموں سے چور چور تھا، چاروں طرف تیر کے نشان تھے، اور لاشا اور سر دونوں تنوں بدن میں جدائی ہو چکی تھی۔ آزادارو ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا اے مولا ارے یہ کون ہے جس کے لاشے پہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ میرے مولا نے تڑپ کے کہا ارے تمہیں نہیں معلوم، ارے یہ میرے بابا حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا دفنانے کے بعد مرثیہ پڑھنا شروع کیا، واہ ابا عبداللہ لیتک حاضرا وترانی اسیرا ذلیلا، اے بابا عبداللہ کاش بعد شہادت موجود ہوتے اور آپ دیکھیں 11 محرم کو کس طریقے سے ہمیں اسیر اور ذلیل بنا کر کوفے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا یا بتا بقتل کا قرۃ عیون الشامیین، اے بابا آپ کی شہادت سے شامیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، یا بتا بقتل کا فرحت بنی امیہ، اے بابا آپ کے قتل کے بعد بنی امیہ نے خوشیاں منائی، عید منائی، اور اس کے بعد ایک عجیب عرصیہ پڑھا یا بتا بعد کا تالا حسننا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد اب ہمارا رنج و غم طولانی ہو گیا۔ آزادارو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ آزادارو مولا نے رونے کے بعد لاشا دفن کرنے کے بعد تمام بنی اسد کے لوگ جانے لگے، کہا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ ایک لاشا اور باقی ہے۔ ارے لوگوں نے کہا مولا سب ہو گئے، سب کی لاشیں دفنا لی، کہا نہیں ارے تمہیں نہیں معلوم میرے غیرت دار چچا عباس کا لاشا ترائی پر ہے جو یہاں سے کچھ دور پہ ہے۔ آزادارو تمام بنی اسد والوں کو لے کر مولا سجاد پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد جیسے ہی اپنے چچا کا لاشا دیکھا اور آپ کے دونوں کٹے ہوئے بازو دیکھے گریہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ کے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آپ کا جسد خاکی دفن کر دیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے وہ مرثیہ جو میرے مولا حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پہ پڑھا تھا اسی سے ملتا جلتا مرثیہ پڑھا، یا قمر بنی ہاشم علی الدنیا بعد کلفا، ارے اے چچا آپ کے جانے کے بعد ہماری دنیا اندھیر ہو گئی، ہماری دنیا تاریک ہو گئی، علیک منی السلام، اے چچا آپ پہ ہمارا آخری سلام ہو۔ اور اس کے بعد ایک عجیب مرثیہ پڑھا، میرے مولا نے کہا یا ماں لیتکا تنظر، یا اے میرے چچا کاش آپ ہوتے اور اہل حرم کو اور سیداریوں کو دیکھتے، وَهُنَّ يُنَادِينَا وَاتَشَاوَا غُرْبَتَهَا، ارے چچا کاش آپ ہوتے اہل حرم کو دیکھتے، زینب و ام کلثوم اور سکینہ پکار کر کہہ رہی ہیں اے چچا ارے پیاس مارے ڈال
ڈال رہی ہے۔ اے بھیا ابا، آپ کے جانے کے بعد ہمیں پانی نصیب نہیں ہوا، واہ غربتا، ہائے رے غریب الوطنی، ارے اب ہم غریب الوطنی ہمارا مقدر بن گئی ہے، اب ہم اپنے گھر واپس نہ جا پائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، الہی بسمک العظیم العظم العاضل الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کو ہماری اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما، پروردگارہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگارہ تمام وباؤں بلاؤں اور امراض کو ہمارے درمیان سے دور فرما، پروردگارہ ہم میں جو بھی مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی اس دلی تمنا کو پوری فرما، پروردگارہ تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار عزاداران حسینی آباد ہیں ان کی جان مال آل اولاد کی حفاظت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا منتقم خون حسین حضرت ولی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک